جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، پہلا آپ کا یہ ہے نمبر 1 پہ کہ قرآن میں لکھا ہے زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہوتا ہے۔ یہ محترم کہاں لکھا ہوا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہوتا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں گے۔ میں نے قرآن کا وہ پڑھا ہے جو آپ نے حوالہ دیا، وہاں تو یہ نہیں لکھا کہ وہ قسمیں کھانے کی وجہ سے ذلیل ہے، بلکہ وہاں لکھا ہے کہ یہ آلریڈی ذلیل ہے اور یہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ قسمیں کھانے کی وجہ سے نہیں لکھا ہوا ذلیل ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پلیز بتائیں گے۔ یہ محترم میں وہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جو لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور تو ہرگز کسی بڑھ بڑھ کر قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی بات نہ مان۔ قسمیں کھانے کی وجہ سے وہ ذلیل نہیں، بلکہ آلریڈی ذلیل ہے اور بڑھ بڑھ کر قسمیں کھاتا ہے۔ کہاں اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وجہ اس کی ذلیل ہونے کی یہ ہے کہ وہ بڑھ بڑھ کر قسمیں کھاتا ہے۔ جی اگلا محترم آپ کا سوال ہے، اگر تمہیں قرآن کے آسمانی کتاب ہونے پر شک ہے تو یہودیوں اور مسیح کے ماننے والوں سے پوچھ لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 2 لفظ بڑھائے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہودی اور مسیح کے ماننے والوں سے پوچھ لو، وہاں تو یہ لکھا ہے کہ ذکر کرنے والوں سے پوچھ لو۔ سورہ یونس آیت نمبر 94۔ جی میں پڑھ دیتا ہوں۔ پس اگر تو اس بارے میں کسی تردد میں ہو تو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے بھیجی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً حق ہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس آیا ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطاب جو ہے یہ پڑھنے والوں سے ہے، یعنی جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے تمام نوع انسان کے لیے اتاری گئی ہے۔ تو یہ شک کا اظہار ہے وہ پڑھنے والا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک ہے کتاب میں، بلکہ وہ شک جو ہے وہ اس پڑھنے والے کے دل میں اگر پیدا ہو تو اس کے متعلق کہا ہے کہ تو پہلی جن پر پہلے کتابیں اتاری ہیں ان سے پوچھ لے، کہ ان پر بھی کتابیں اتاری تھی، وہ ان کتابوں کو ماننے والے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ تو اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس میں شک ہے، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں شک ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے اگر دل میں اگر شک پیدا ہو تو اس کو کہا ہے کہ وہ تو ان سے پوچھ لے۔ جی تیسرا محترم آپ کا یہ اعتراض ہے، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے اس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ اور آگے آپ نے مثال دی ہے، مسلمان، یہودی، صابی، عیسائی جو بھی اللہ روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے کوئی خوف۔ تو اس میں محترم کیا تضاد ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو بھیجا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، جن کتابوں کو بھیجا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور روز آخرت پر بھی ایمان لاؤ۔ تو اگر وہ شخص ان انبیاء پر بھی ایمان لاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اور ان کتابوں کو بھی مانتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، تو اس میں اور مسلمان میں فرق کیا رہ گیا؟ مراد یہ ہے کہ اگر عیسائی اور یہودی بھی ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، تو وہ بھی اسی طرح بے خوف ہو جائیں گے کسی سزا سے، جس طرح کہ ایک مسلمان جو صحیح مسلمان ہے وہ بے خوف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جو شرائع ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کی جو شریعت ہے،
اس میں اس بات کی اجازت نہیں تھی. بعض قوموں کو ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ایمان لے آئیں. ان کے لیے یہی حکم تھا کہ ان کو ہر صورت میں نیست و نابود کرنا ہے، قتل و غار ان کو قتل کرنا ہے. ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں. تو اس لیے کہا کہ اسلام کی شریعت یہ نہیں کہتی کہ اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں بھی اجازت ہے، عیسائیوں کو بھی اجازت ہے، یہودیوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی ایمان لا سکتے ہیں اور مسلمانوں کی طرح وہ مسلمان ہو جائیں گے. بس وہ اسی طرح ان کے حقوق ہوں گے، بالکل اسی طرح ہوں گے. اس کی وجہ لکھنے کی یہ ہے کہ پہلی جو شرائع ہیں ان میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی بعض قوموں کو، تو اس وجہ سے یہ کہنا پڑا. جو میں جواب دے رہا ہوں ان پر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں، یا جیسے بھی آپ کی مرضی ہو، اگر بعد میں کرنا چاہیں تو بعد میں کریں. جی پھر چوتھے نمبر پہ ہے جی مشرق اور مغرب، دو مشرق اور دو مغرب، مشرقوں اور مغربوں. تو محترم اس میں ایک مشرق مغرب ہے، دو مشرق مغرب ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور مشرقوں اور مغربوں دو سے زیادہ بھی ہیں. آپ نے یہ یقیناً سنا ہوگا مشرق بعید، مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ، وہ زیادہ ہو گیا نا مشرق. اسی طرح مغرب کے متعلق بھی ہے، اس کے بھی کئی مغرب ہیں، کئی نام ہیں. تو اس میں کوئی تضاد والی بات کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. دو مشرق بھی ہیں کیونکہ ایک مشرق جو ہے وہ ہمارا ہے، ایک مشرق جو ہم سے دوسری طرف ہے ان کا ہے. تو اسی طرح مغرب بھی ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا، قرآن زمین تو گول ہے تو اس لیے مشرق کی سمتیں کئی ہیں. پھر شمال مغرب، جنوب مغرب، شمال مشرق، جنوب مشرق، کئی قسم کے مشرق ہیں، کئی قسم کے مغرب ہیں. جی پھر محترم آپ کا یہ ہے نمبر 9 پہ، پہلے مسلمان محمد ہیں، ابراہیم اور اس کی اولاد تھی، عیسیٰ اور اس کے حواری تھے. محترم ہر وقت اپنے اپنے وقت میں سب مسلمان تھے. پہلے سے مراد یہ ہے یہاں آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اپنے زمانے میں وہ پہلے مسلمان. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا لفظ قرآن کریم میں دو طرح استعمال ہوا ہے. ایک لغوی معنوں میں مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، تو ایک ہوا ہے اصطلاحی معنوں میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو والوں کا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے. تو یہ اصطلاحی معنوں میں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری ہیں ان کو مسلمان کہا ہے لغوی معنوں میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے اصطلاحی معنوں میں بھی اور لغوی معنوں میں، دونوں معنوں میں بھی وہ جو ہیں وہ مسلمان تھے. تو اس میں کیا تضاد ہے مجھے بتائیں. جی آگے 11 نمبر ہے محترم، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں. تو اگلا آپ نے لکھا ہے رسول کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. تو محترم یہاں جو جنگ کا حکم ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اگلے پر حملہ کر دو، بلکہ اس کے اصول جو ہیں وہ قرآن میں دوسری جگہ بیان کیے ہوئے ہیں. وہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 39-40 اگر آپ پڑھیں تو وہاں جنگ کے اصول ہیں. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بغیر کسی وجہ کے یا کسی پر حملہ کیا جائے، یا کسی کو مسلمان بنانے کے لیے حملہ کیا جائے، یا کسی کا ملک چھیننے کے لیے حملہ کیا جائے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ اصول یہ ہیں محترم، لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ ان کی جو ایمان لائے مدافعت کرتا ہے.
ان اللہ لا یحب کل خوانی کفوری، یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اذین للذین، اب یہ اصول ہے جو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں موسم دیکھیں، وجہ بیان کی ہے کہ کیوں قتال کی اجازت دی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ اگلی آیت میں ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بھڑکا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے، گرجے بھی اور یہود کے معابد بھی اور مساجد بھی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں دوسرے مذاہب کے جو عبادت گاہیں ان کی حفاظت کی تعلیم دے رہا ہے مسلمانوں کو، اور مساجد آخر میں آئی ہیں جو مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے۔ پہلے دوسرے مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر کسی پر بھی حملہ ہو تو یہ دفاع کریں، مسلمان ان کا دفاع کریں، یعنی ان عبادت گاہوں کا۔ تو اگر زبردستی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کا مذہب بدلنا ہوتا یا کسی کے ملک پر قبضہ کرنا ہوتا تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی تعلیم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی سورہ توبہ میں میرے بھائی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم سے دوران جنگ بھی کوئی مشرک پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو اور اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ تو اسلام کا ہرگز یہ مقصد نہیں، یا قرآن کا اس سے یہ مقصد ہے کہ لوگوں پر قبضہ کرو اور لوگوں کو ذلیل کرو۔ مقصد ان لوگوں سے جنگ کرنے کا ہے جو کہ تم سے جنگ کریں۔ تو مجھے بتائیں، اگر جو لوگ زبردستی لوگوں کا دین بدلوانے کی کوشش کریں، زبردستی لوگوں کو گھروں سے نکالیں، تو پھر ان سے ان کا دفاع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو دنیا میں امن کیسے رہے گا؟ اس لیے آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ ہرگز سیاق و سباق کے مطابق نہیں ہے، قرآن کی دوسری تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ اجازت صرف اسی صورت میں ہے اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو، اور دوسری جو آیت ہے اس کا تو مقصد ہی یہ ہے، صاف ہے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں جبر جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں بھی یہ ہے کہ رسول کو کہے تمہارا کام پہنچا دینا ہے، زبردستی منوانا تمہارا کام نہیں ہے۔ تو یہی بات میں نے باقی قرآن میں بھی سے بھی ثابت ہے، یہاں جن سے لڑنے کی اجازت ہے وہ وہی لوگ ہیں اگر وہ تم سے جنگ کریں، تو بغیر جنگ کے لڑنے کی اجازت نہیں ہے قرآن میں۔ محترم اطہر صاحب آپ سن رہے ہیں جی؟ پھر 12 نمبر پہ ہے، نبی اور مومنوں کی شایان شان نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ آگے لکھا ہے ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو محترم یہاں آپ نے پوری آیت درج کرتے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا کہ یہاں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم نے پہلے سے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہوا تھا، جب ابھی تو کیا ایک نبی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے؟ اس کی وجہ بھی قرآن نے خود بتا دی ہے۔ تو چونکہ پہلے ہی وہ وعدہ کر چکے تھے تو اس لیے یہ کوئی اگر وہ وعدہ خلافی کرتے تو یہ بھی ایک گناہ تھا۔ تو اس لیے انہوں نے مثال دی ہے کہ جو ابراہیم نے کی تھی اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس سے وعدہ کر چکے تھے۔ تو اس میں تضاد کے لیے ضروری ہے کہ حالات ایک جیسے ہوں، وقت ایک جیسا ہو، اور پھر
کوئی متضاد چیز ہو. یہاں نہ وقت ایک جیسا ہے نہ حالات ایک جیسے ہیں. تو یہ تضاد کیسے ہو؟ تضاد کی پہلے محترم تعریف کرنی چاہیے کہ تضاد کہتے کس کو ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں تضاد ہے یا نہیں ہے. جی، اے نبی کہہ دو مجھے اللہ ہی کافی ہے، اے لوگو نبی کی مدد کرو. تو محترم اس میں میں وہ پڑھتا ہوں اصل جو آپ کو 129 صفحے پہ نہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 129 آپ نے دی ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا اس میں لکھا ہوا. جی، اب میں 128 آیت بھی پڑھتا ہوں ساتھ. یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آیا، اسے بہت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو. وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا. پس اگر وہ پیٹھ پھیر لیں تو کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے. یہاں محترم یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو ایمان لائے ہیں ان میں سے کوئی ایمان سے ہٹ جائیں، مرتد ہو جائیں، پیٹھ پھیر لیں، تو کوئی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، یا ایمان لا کے بدل جاتا ہے، کیونکہ نبی کا انحصار انسانوں پر نہیں ہوتا بلکہ خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے کہ میں تیرا مددگار ہوں، پر اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. یعنی نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو یہ کہہ کہ میرا توکل تو اللہ تعالیٰ پر ہے، مجھے انسانوں کی کیا پرواہ ہے. تو آگے یہ ہے کہ نبی کی مدد کرو. تو محترم نبی کی اگر یہ تعلیم دی گئی ہے ایمان لانے والوں کو کہ نبی کی مدد کرو، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس لیے ان کو تعلیم دے رہا ہے کہ ان کو بھی ثواب ملے، ان کو بھی ان کا اجر ملے جو وہ کام کرے. ورنہ ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کو ضرورت ہے تو اس لیے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کی مدد کرو. اس لیے کہ انسانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس کی مدد کریں تاکہ ان کو بھی اجر ملے. تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہ متضاد تعلیم ہے. تعالیٰ تو فرشتوں کو بھی استعمال کرتا ہے اپنے کام کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کام نہیں کر سکتا اس لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، اس کی اپنی جو ہے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. فرشتوں کو پیدا بھی اس نے کیا ہے، فرشتے خدا کے محتاج ہیں، خدا تو ان کا محتاج نہیں ہے. تو یہ میں نے مثال دی ہے صرف اس لیے کہ آپ مزید اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے کچھ اسباب پیدا کیے ہیں. تو انسان بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبب بنتے ہیں تاکہ ان کو بھی اجر ملے، ان کو نیکی کرنے کی توفیق ملے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اس لیے بندوں کو کہا ہے تم مدد کرو. بندوں نے کیا مدد کرنی ہے جو کہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. یہ اطہر صاحب آپ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ آگے محترم آپ نے لکھا ہے عمران کی بیٹی عیسیٰ کی ماں کو مریم کہا گیا ہے، موسیٰ ہارون کا بھائی. محترم بات سنیں، دنیا میں ایک ہی عمران ہوا ہے؟ بتائیں مجھے، ایک ہی محمد ہوا ہے؟ اب ہزاروں محمد ہیں دنیا میں. تو کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کے نام پر اپنے بچوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں؟ بائبل میں حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داؤد کا بیٹا کہا گیا ہے، حالانکہ وہ داؤد کے بیٹے تو نہیں ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں مانتا. پھر یہودی عورتوں کو حضرت ابراہیم کی بیٹی کہا گیا ہے، ابراہیم کی بیٹی. اسی طرح یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ابراہیم ہے. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی ماں کا، ان کے باپ کا نام
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باپ کا نام بھی عمران ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیا وہ چونکہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تھیں، اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان وہ پریسٹ خاندان ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی جو ہے وہ وہ عمران کی اولاد ہیں، تو ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہو کہ یہ عمران کی بیٹی ہے، یعنی عمران کے خاندان سے ہے۔ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ آگے محترم آپ نے لکھا ہے 16ویں نمبر پر، اور چاند کو مصنوعی روشنی والا نور بنایا، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ محترم یہاں دو مختلف نوروں کی بات ہو رہی ہے، ایک روحانی نور ہے اللہ تعالیٰ، اور ایک جو ہے طبعی نور ہے یعنی جسمانی نور۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بنانے والا ہے، وہ اگر خود نور نہیں تو وہ دوسری چیزوں کو کیسے نور بخش سکتا ہے؟ لیکن جو زمین و آسمان کا نور ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روحانی نور ہے، تعلیم دیتا ہے ایسی جس میں نور ہوتا ہے، جس میں روشنی ہوتی ہے، جس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دو الگ الگ نوروں کا ذکر ہے، تو اس میں تضاد ہے ہی نہیں، کیونکہ ذکر ہی الگ الگ نوروں کا ہے، تو اس میں کیا تضاد ہے؟ اگر آپ ہیں تو پلیز مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو کیا تضاد نظر آتا ہے۔ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے، اور فرعون جو تمہاری بیٹوں کو مار ڈالتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگر مجھے آپ بتائیں کہ اگر اللہ نہیں دیتا تو یہ کس نے دنیا پیدا کی ہے؟ اگر اللہ نہیں مارتا تو کون مارتا ہے؟ محترم اس کا اگر کوئی دوسرا قتل کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت اس کے ہاتھ میں ہے جو مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں، کچھ اصول مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کے مطابق سب کچھ چلتا ہے۔ زندگی اور موت دینے والا وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہے شیطان کو، اور شیطان کے جو تابع ہیں وہ لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، لوگوں کا مال بھی چھینتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو روک نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیکھتا ہے کہ کون میری بات ماننے والا ہے اور کون شیطان کی بات ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہے۔ اس کی شرشت میں ہی یہ بات نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرے، جیسے کہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے، لیکن انسانوں کو کھلی چھٹی دی ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت نہیں دیتا؟ موت دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سب قوانین اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں جس کے تحت بندہ مرتا ہے یا زندہ رہتا ہے، اس کو زندگی ملتی ہے یا موت ملتا ہے۔ وہ قوانین جو ہیں، وہ اصول جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وضع کیے ہوئے ہیں۔ جیسے دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ مثلا سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے ہیکل بنائی، حالانکہ ہیکل انہوں نے نہیں بنائی، ہیکل بنانے والے تو مزدور اور مستری تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ہیکل سلیمان نے بنائی۔ اسی طرح بعض چیزوں کا جو اصل منبع ہوتا ہے اس کی طرف ہر چیز کو منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ در حقیقت ڈائریکٹ براہ راست وہ کام نہیں کرتا جیسا کہ میں نے مثال دی ہے۔ تو اس میں کون سی ایسی تضاد والی بات ہے وہ بھی تو بتائیں مجھے۔ جی، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین میں،
اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو اس میں محترم کیا تضاد ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے قرض کا مطلب ہوتا ہے قرض حسنہ، کہ ایسا قرض جو کہ قرض کہتے ہیں کاٹ کر کسی چیز کو مثلا جو ان کے پاس مال ہے اس میں سے کاٹ کر خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو کہا گیا ہے قرض حسنہ۔ تو قرض حسنہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگتا، قرض حسنہ تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس نیکی میں سے اجر ملے، وہ اپنے جو ہیں ساتھ رہنے والے انسان یا حیوان ان پر وہ اخراجات کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہوتی۔ جب قرآن کی تعلیم دیکھ لیں، قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو ہے صدقہ، خیرات، قرض حسنہ کہاں کہاں خرچ ہو سکتا ہے، وہاں ایک بھی لفظ نہیں کہ خدا تعالیٰ کو ضرورت ہوتی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ تعلیم دیتا ہے تاکہ ایک تو جو ایک دوسرے سے جو انسان ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ان کو فائدہ پہنچے، لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرض اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض ہمیشہ واپس دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرے گا اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ تو اس لیے اس کو قرض کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو شخص خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں کسی انسان کی مدد کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتا ہے۔ تو قرض اس لیے کہا ہے کہ قرض لازمی واپس کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس جو مالی قربانی ہوتی ہے اس کا صلہ دیتا ہے انسانوں کو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تو ہے، کون سی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی نہیں ہے؟ خان صاحب آپ سن رہے ہیں سوال یا بتائیں کچھ؟ آپ رسپانس نہیں آ رہا آپ کی طرف سے کچھ؟ جی، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان سے درگزر کرو۔ ہاں، یہ آپ نے وہ میں رہ گیا تھا ایک 20 نمبر، ایک مسلمان مومن 10 کافروں پر باری ہے، ایک مسلمان مومن 2 کافروں پر باری ہے۔ محترم آپ نے غور سے لگتا پڑھا نہیں ہے قرآن کو، اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کیوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں ابھی کمزوریاں ہیں، اس لیے تمہاری کمزوری کی وجہ سے تمہاری جو حالت ہے وہ اتنی تم میں طاقت ہے کہ 2 کافروں پر باری ہو، لیکن اگر تمہارا ایمان کامل ہو تو پھر تم 10 کافروں پر بھاری ہو سکتے ہو۔ وہیں وجہ بھی لکھی ہوئی ہے، جب وجوہات بدل جائیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی بدل جاتا ہے، تو اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ کیوں 2 کافروں پر بھاری ہے، کیونکہ ابھی تم کمزور ہو۔ تو اس میں تضاد اسی وقت ہوتا ہے جب حالات ایک جیسے ہوں، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم میں ابھی کمزوریاں ہیں، پڑھیں پلیز اس کو آپ، تو پھر اعتراض کریں کہ اس پہ اعتراض بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ موسٹلی آپ کے اعتراضات جو ہیں وہ یا تو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہیں، یا شاید یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ تعصب کی وجہ سے ہیں، یا اردو ترجمے کی وجہ سے بھی ہیں۔ یعنی اردو ترجمے میں عربی کے بعض الفاظ کا صحیح مفہوم ادا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی آگے 22 میں، ہاں جی، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان سے درگزر کرو، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان سے جنگ کرو۔ اس کا میں جواب پہلے بھی دے چکا ہوں۔ جنگ کا حکم صرف اسی صورت میں ہے جب کوئی حملہ کرے۔ اگر آخرت پر وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جنگ کرتے ہیں تو پھر انہیں مسلمانوں کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں، کیونکہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ہے حقیقی رنگ میں، وہ تو دوسرے کے ساتھ جنگ کر ہی نہیں سکتا، یعنی بغیر کسی وجہ کے۔ تو اس لیے یہاں آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ جو حقیقت میں جس کو پتہ ہو کہ میں جو بھی کروں گا اسے اس کا مجھے سزا ملے گی یا مجھے جزا ملے گی، تو وہ تو کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کا تفصیلی جواب میں پہلے دے چکا ہوں،
تو اس لیے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، آگے محترم آپ نے قرآن عربوں کے لیے ہے، قرآن ساری دنیا کے لیے ہے، تو محترم قرآن ساری دنیا کے لیے ہے تو عرب بھی تو اس دنیا کا ہی حصہ ہے نا، تو اس لیے یہاں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ صرف عربوں کے لیے ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اور دوسری جو آپ نے آیت دی ہے اس میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے عربوں کے لیے، اس میں یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، عجمی میں نہیں ہے۔ وہ جواب دیا اس بات کا کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رومی غلام جو ہے وہ اس کو ساری باتیں بتاتا ہے اور یہ لکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قرآن تو عربی زبان میں ہے اور اس کی زبان جو ہے وہ عجمی ہے، یعنی عجمی کہتے ہیں ہر اس زبان کو جو غیر عربی زبان ہو۔ وہاں تو یہ اور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن صرف عربوں کے لیے ہے، اور نہ یہ وہاں مضمون ہے۔ اور اگر یہ ہوتا بھی کہ قرآن عربوں کے لیے ہے تو ساری دنیا کا عرب بھی تو حصہ ہی ہے نا۔ اگر کہا جائے کوئی پاکستانی ہو کہ یہ پاکستانی ہے، پھر اس کو کہا جائے کہ یہ پنجاب سے ہے، پھر کہا جائے کہ یہ لاہور سے ہے، تو اس میں کیا تضاد ہے؟ پنجاب پاکستان کا حصہ ہے اور لاہور پنجاب کا حصہ ہے۔ ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ صرف لاہوری ہے تو پھر صرف کا لفظ تو کہیں بھی نہیں آیا ہوا۔ تیسری ہے قرآن انسانوں اور جنوں کے لیے۔ مسلم انسان اور جن جو ہیں وہ بھی تو اسی دنیا کا حصہ ہی ہے نا، وہ دنیا سے باہر ہیں۔ اور دوسری بات، یہاں جنوں سے مراد وہ عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہے جن جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، بلکہ یہاں انسانوں اور جنوں کا لفظ بولا ہے بڑے اور چھوٹے کے لیے۔ جن سے مراد ہے عام انسان، انسان سے مراد ہے عام انسان، اور جنوں سے مراد ہے ایسے لوگ، ایسے انسان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور لوگوں کی نظروں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یا کبھی کبھار باہر آتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو یہ ان کو خطاب ہے۔ تو وہ بھی تو اس دنیا کا حصہ ہی ہے، اس میں کیا تضاد ہے؟ وہ دنیا سے باہر تو نہیں ہے۔ آگے ہے جی، قوم عاد کو ایک دن میں تباہ کیا، قوم عاد کو کئی دنوں میں تباہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں جگہ لفظ یوم استعمال ہوا ہے۔ یوم سے مراد 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا قرآن کریم میں ہمیشہ، بلکہ یوم سے مراد ہوتا ہے زمانہ، دور۔ تو وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کئی دن میں تباہ کیا یا ایک دن میں تباہ کیا، مراد یہ ہے ایک منحوس دن لکھا ہوا ہے وہاں، تو مراد یہ ہے ایک منحوس زمانہ، ایک منحوس دور۔ ان کے لیے منحوس ہی تھا نا جو تباہ ہو گئے۔ تو اس میں 24 گھنٹے کے دن مراد نہیں ہے، بلکہ ایک زمانہ مراد ہے۔ اور قرآن کریم اکثر یوم کا لفظ جو ہے، مثلا جب یہ کہا ہے کہ آسمان کو اتنے دن میں بنایا، تو اس کے مراد یہ نہیں 24 گھنٹے والا دن، اس سے مراد ہے ایک دور، ایک لمبا عرصہ۔ یہ آگے ہے، وہی ایک اللہ ہے جو پروردگار ہے، اللہ بہترین ہے زیادہ خالقوں میں سے۔ تو محترم اس میں کون سی کیا تضاد ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، بعض اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ وہ انسانوں میں بھی ہیں، یعنی تخلیق کیا، انسان بھی تخلیق کرتا ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو کہ وہ انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو مجھے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس میں آپ کے نزدیک تضاد آخر ہے کیا؟ وہی ایک اللہ ہے جو پروردگار ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی پروردگاری کرتا ہے، لیکن انسان بھی پروردگاری کرتے ہیں، یعنی پرورش کرتے ہیں اپنے بچوں کی، جانور بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش، لیکن ان جانوروں کو، ان انسانوں کو طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے نتیجتاً
یہی کہنا پڑے گا کہ سب ایک ہی پروردگار ہے، کیونکہ جو انسانوں کو اور جانوروں کو پرورش کرنے کی طاقت دینے والا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ طاقتیں دینے والا ہے، تو اس لیے ان کی پروردگاری، ان کی پرورش کرنے کی طاقت کا جو دینے والا ہے چونکہ خدا تعالیٰ ہے، تو اس لیے یہ بھی اسی کی طرف منسوب ہوں گے کہ پروردگار در حقیقت ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ وہ ان کی طاقتیں جو ہیں انسانوں کی، جانوروں کی خلق کرنے کی یا پرورش کرنے کی، وہ ان کی ذاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پروردگاری ذاتی ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو اس میں تو کوئی تضاد والی بات نہیں ہے، اگر ہے تو بتائیں پلیز مجھے۔ آگے آپ نے محترم برائے فرعون کے بدن کو دریا میں غرق ہونے سے بچایا، فرعون اور اس کے ساتھی کو غرق کر دیا۔ محترم جو چیز بچائی گئی ہے وہ اس کا جسم ہے، تاکہ وہ آئندہ زمانے کے لیے ایک عبرت کا نشان دنیا کے لیے اس کو بنایا ہے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ یہ نبیوں کا مخالف تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حشر کیا۔ تو اس میں تضاد کیا ہے؟ بچایا تو اس میں تو کوئی جان نہیں جس کو بچایا ہے، غرق کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ اس کی لاش جو ہے مردہ جسم کو بچا لیا۔ تو یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اس میں کیا تضاد ہے؟ غرق ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ وہ غرق ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ موت کے سپرد ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ اب وہ مردہ لاش ہے، اور اس کی وجہ بھی اس کو بچانے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی، تاکہ یہ دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان ثابت ہو۔ تو اس میں کون سی تضاد والی بات ہے؟ پلیز آپ بتائیں گے مجھے۔ آگے 39 نمبر پہ ہے جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مریم کو اللہ نے خود جھوٹ بولنے کا کہا۔ مسلم کیا جھوٹ بولنے کا کہا؟ کہ کوئی نظر آئے تو کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اس میں مسلم جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ ہی کرنا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر تو وہ روزے سے نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے حکم ان کو دے رہا ہے کہ اب تو روزہ رکھ لے، بولنے کا روزہ ہے وہاں، وہ کھانے پینے والا روزہ نہیں ہے، بولنے کا روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی ملے تو اس کو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ تو اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ ان کا جو روزہ تھا، جھوٹ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر ان کا روزہ نہ ہوتا تو جو ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اگر کوئی تجھے ملے تو اس کو اشارے سے سمجھا دے کہ میرا روزہ ہے۔ تو اس میں تضاد والی محترم کون سی بات ہے؟ کون سی جھوٹ والی بات ہے؟ جھوٹ تو کہتے ہیں جو چیز حقائق کے خلاف ہو۔ تو کیا ان کا روزہ نہیں تھا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اور بغیر روزہ رکھے ہی وہ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ میرا روزہ ہے؟ تو جب ان کا روزہ تھا تو جھوٹ کیسے ہوا؟ یہ ذرا پلیز بتائیں گے مجھے۔ جی آگے محترم آپ نے 31 نمبر ہے کہ اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش پر ہے، اس کا عرش پانی پر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو محترم عرش سے مراد کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی طبعی وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روح ہے، اور عرش سے مراد یہ نہیں کہ وہاں کوئی جسمانی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ عرش سے مراد ہوتا ہے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے بلند مقام ہے اس کا۔ عرش کے آپ معنی پڑھیں لغوی لغت میں تو اس کے مختلف مفہوم ہیں۔ عرش کہتے ہیں بادشاہ جہاں بیٹھتا ہے، تخت، اس کو بھی عرش کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی طبعی وجود نہیں ہے جس کے مطلب کہا جائے کہ اللہ فلاں جگہ ایک جگہ محدود ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غیر محدود ہے، کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا۔ تو اللہ جگہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں مراد صرف یہ عرش سے بیٹھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت عزت اور مرتبے والا ہے، یہ نہیں کہ جسمانی طور پر کہیں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس میں کیا تضاد ہے؟ جی آگے محترم 33 نمبر ہے، قیامت والے دن ایک سور پھونکا جائے گا
اس وقت 2 سور پھونکیں گے. میں نے محترم پڑھا ہے سورہ الحاقہ میں بھی نازعات میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس وقت 2 سور پھونکے جائیں گے. اگر ہے تو پلیز مجھے بتا دیں کہاں لکھا ہوا, مجھے تو نہیں ملا کہیں بھی. میں نے ترجمہ پڑھا ہے, عربی بھی تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمجھتا ہوں میں. عربی کے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جہاں سے پتہ چلے کہ ان کو 2 سور پھونکے جائیں گے. میرا خیال ہے آج اتنے کافی ہیں, پھر انشاءاللہ باقی دیکھیں گے. اب مجھے نہیں پتا وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے, نہ سن رہے ہوں تو میں ان کو فارورڈ ان کے پرائیویٹ میں کر دوں. جی اب اگر دوست چاہیں تو دوسرا پھر پروگرام شروع کر لیں جو کل ختم کیا تھا, جیسے بتا دیں مجھے. اب وہ پتہ نہیں اختر خان صاحب یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں, یہ تو میں ان کو بعد میں فارورڈ کر دوں گا. مجھے تو لگتا ہے اعتراض برائے اعتراض ہی کیے ہوئے ہیں. دوست بتا دیں پھر کیا پروگرام ہے, اس کے مطابق پھر کرتے ہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں, 5-10 منٹ پڑھ کے تو آتا ہوں.